فحاشی کا مفہوم سمجھنے کے لیے اور فحاشی کے مطلب کو سمجھنے کے لیے حیا کو سمجھیں کہ حیا اور فحاشی ضد ہے. حیا اور فحاشی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. جب حیا کو سمجھیں گے فحاشی سمجھ آ جائے گی. تو حضرات گرامی، فحاشی وہ بدترین عمل ہے، فحاشی وہ کبیر ترین جرم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. جیسے فحاشی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. سنیں قرآن کی آیت، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی عام کرنا چاہتے ہیں، مومن معاشرے میں فحاشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ لوگ جو مسلم معاشرے میں، مسلمان ملک میں، اسلامی ملک میں فحاشی کو عام کرنا چاہتے ہیں اور فحاشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بدترین عذاب ہے، بدترین سزا ہے. فحاشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور فحاشی عام کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں بدترین مجرم ہیں. اور آخر میں حدیث سن لیں، یہ حدیث خلاصہ ہے سارے کے سارے بیان کا، اور گزشتہ جمعہ میں نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ فحاشی یہ بدترین جرم ہے. بعض جرائم ایسے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پوری سزا آخرت میں دیں گے، اس لیے کہ وہ جہان انصاف کا جہان ہے، جزا اور بدلے کا جہان ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سزا لازماً دنیا میں دے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، خمسن، پانچ چیزیں ہیں، جب وہ پانچ چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی، پانچ جرائم آ جائیں گے، لازماً ان کی سزا اللہ تعالیٰ تمہیں پانچ طریقے سے دیں گے. خمسن بخمسن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اللہ کی پناہ تم ان پانچ جرائم میں ملوث ہو. ایک جرم فرمایا لم یظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، جس قوم میں شرم و حیا ختم ہو جائے گی، حتی یعلنوا بہا، جو قوم بے حیائی کا علن اعلان ارتکاب کرنے لگے گی، جو قوم بے حیائی سڑکوں پہ آ کے کرنے لگے گی، روڈوں پہ بازاروں میں آ کے کرنے لگے گی، جس قوم میں فحاشی بے حیائی عام ہو جائے گی، الا فشا فیہ الطاعون، اس قوم میں طاعون کی بیماری عام ہو جائے گی. اور طاعون کا معنی ہے کثرت اموات، بہت زیادہ موتیں واقع ہو جائیں گی، جنازوں کے جنازے اٹھیں گے، پھر روڈوں پہ لوگوں کی موتیں واقع ہوں گی، بازاروں میں لوگ گریں گے. جس قوم میں فحاشی بے حیائی عام ہو جائے گی اس قوم میں کثرت اموات کا عذاب آئے گا. اور سنو، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، بے حیا قوم میں ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جو ان کے بڑے لوگوں نے دیکھی نہیں ہوگی، جو ان کے بزرگوں نے، ان کے بڑوں نے بیماریاں دیکھی نہیں، سنی نہیں. کہیں گے نئی بیماریاں ہیں، نئے امراض ہیں، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں تو پہلے تھی نہیں، اس طرح کے امراض تو تھے نہیں. فرمایا نئی بیماریاں اس قوم میں پیدا ہوں گی جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی. خدا را مسلمان بھائیوں، مسلمان کو تو اس حیثیت سے سوچنا چاہیے کہ یہ کرونا وائرس اور یہ نئی بیماریاں، ان کا سب سے بڑا سبب، ان کی سب سے بڑی وجہ وہ ہے جو کائنات کے سب سے سچے، کائنات کے سب سے صادق و امین نے زبان نبوت سے بیان فرما دیا ہے. اس لیے ملکوں کو لاک ڈاؤن کرنا یہ اس بیماری کا کوئی حقیقی حل نہیں ہے. تعلیمی ادارے بند کر دینا یہ اس بیماری کا کوئی حقیقی حل نہیں ہے. اور کتنا بڑا المیہ ہے،
کتنا بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ مطاف کو بند کر دینا، خانہ کعبہ کے دروازے بند کر دینا، مطاف اور طواف روک دینا، یہ اس بیماری سے بچنے کا حل نہیں ہے۔ بیماری سے بچنے کا حل یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ حقیقی حل ہے۔ باقی عالم اسباب کے تحت اسباب کو اختیار کیا جائے، شریعت نے اس کی کوئی نفی نہیں فرمائی جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، لیکن اسباب کو اسباب کی حد تک رکھا جائے، اسباب کو ذہن پہ سوار نہ کیا جائے، اسباب کو خوف اور ہراس کی شکل نہ دی جائے، اسباب کی حد تک ہے۔ اصل بیماریاں اور نئی نئی بیماریوں کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، فحاشی علل اعلان ہونے لگے گی، اس قوم میں اللہ تعالیٰ نئی نئی بیماریاں پیدا فرما دیں گے، اور اس قوم میں کثرت اموات واقع ہو جائے گی، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فحاشی سے عریانی سے پوری کی پوری انسانیت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرم و حیا جو اسلام کا خاص وصف ہے، اللہ ہر مسلمان کو ہر انسان کو نصیب فرمائے۔